بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم سخی امام حسین بادشاہ دی پوری اپنی بارگاہ وچ مقبول فرمائی انہوں نے دکھاں تکلیفاں تو مولا محفوظ رکھی ساڑی لکھاں دی کوئی دعا ہے ساڑے امام دا جل ظہور ہوئے امام دی شائی ویکھیے امام دا گھر وس دیاں ویکھیے حجت قائم آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات میں مظلوم مدازہ کرا تجدی لاش بازار پھرائی گئی جدا سر لڑکا کے دروازے تے سارے شہر چعید منائی گئی اور میں مظلوم مدازہ کرا تجدی لاش بازار پھرائی گئی جدا سر لڑکا کے دروازے تے سارے شہر چعید منائی گئی جدی جوڑی کسی مان دریا تے وہ تے بے رحمی نال کہائی گئی جدی جدار لیے دنیا تے لاہور چا دفاع نہ کرائی گئی آخری وین تا دوا جناب مسلم پاک لاہور دی ملکہ دیکھے میں آئے آندھنے بادشاہ دا حکم ہے تو کوفے ونجنے بی بی روکیاں دی کرے بادشاہ دا حکم ہے جناب مسلم فرمائے دنے حسین بادشاہ دا حکم ہے جڑی جوڑی نال پیاری اور جوڑی کی دیوان جو روکیاں دی علی اکبر دی مانو بلا قاسم دی مانو بلا یون دی مانو بلا میں جوڑی دی تیاری کروینیا علی اکبر دی مائیے قاسم دی مائیے اونت محمد دی مائیے چھوٹے شہزادے نو قریب لایا سو رو کے آدھیے چاچیاں یعنی مامیاں یعنی تائیاں یعنی اینا دے سامنے چولا لا تپاوی نا چھوٹا شہزادہ چولا لہا سکی ہے تنا پا سکی ہے لاہور علی ملکات بتی کریے ترو کے آدھیے بے شک کوفے وانجو یہ منت کنیز تلاویا میڈے بچڑیاں دا سان چھوٹا ہے نا پیدل سفار کراویا او میڈا چھوٹا پتا ریا رات کو ڈر دے تے کو اپنے کو لسواویا او پیو ابراہیم دا
کوید داڈی پتار مالا جی اب گزارش ہے جناب سید مرتضیٰ شاہ صاحب آف تریڈے والے سے وہ آئیں اور فضائل مصائب بیان فرمائیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات بآواز بلند ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائی یہ اصول کی نماز ہے جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں اور جو نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کا بھی یہ اصول ہے کہ پہلی صفیں مکمل نہ ہوں تو پچھلی صفوں میں نماز نہیں ہوتی۔ نظر اللہ نیاز حسین جو بندہ اٹھ سکتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائے، ایسا لگے کہ آپ کم از کم مجلس سننے کے لیے تشریف فرمائیں، آ جائیں۔ جو بندے پیچھے بھی تشریف فرمائیں وہ بھی، جس بندے کو نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب پتہ ہے وہ کم از کم اپنی جگہ ضرور تبدیل کر لے گا۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ صلوات حق ہے، صلوات حق ہے پاک محمد مصطفیٰ کی عزتوں والی بیٹی کا۔ جس بندے کو یاد ہے پوری قوت کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت علیہ السلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ پردے والے وارث کی زیارت کے لیے جتنا جتنا حلال زادوں کا دل بے قرار ہے اتنی بآواز بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بآواز بلند۔ سرکار یہاں آ جائیں، آپ تھوڑا سا سامنے آ جائیں۔ تمام تر حمد اس علی العظیم اللہ کے لیے جس کی عزت کی یہ حد ہے کہ وہ آل محمد پہ صلوات پڑھ کے ہم سے سجدہ کرواتا ہے۔ درود و سلام اس ذات احدیت کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا۔ 25 جولائی پاک سیدہ کے اس نور محل میں سجے ہوئے عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ وہ فرزند ابو طالب، وہ وارث عبد المطلب اب کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رکھ کے دنیا کو یہ سمجھائے کہ دنیا والوں دیکھ لو، دور کوئی ہو، وقت کوئی ہو، علی آ جائے تو وہ کعبے میں آتا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں آپ۔ بسم اللہ۔ یا علی مالک للہ الاسماء الحسنى۔ خالق فرما رہے ہیں اللہ کے لیے ہیں اسماء الحسنى، ذات احدیت کے لیے ہیں پیارے پیارے نام۔
یعنی جتنے خوبصورت نام ہیں نا وہ اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اسماء الحسنی۔ آگے حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ فادعوہ بہا، کہ اسے یعنی مجھ اللہ کو جب بھی پکارو انہی ناموں سے پکارو۔ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اسماء الحسنی ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ اسے پکارا جائے ان ناموں سے۔ فادعوہ بہا، پہلا حکم ہے کہ مجھے پکارو تو انہی سے پکارو، اور دوسرا وزر اللہ زینہ، وزر کرو ان لوگوں سے یعنی منہ پھیر لو ان لوگوں سے۔ کن سے؟ یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ان ناموں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے اسماء الحسنی ہے اور اسے جب بھی پکارو تو انہی ناموں سے پکارو، اور منہ پھیر لو ان بندوں سے جو اللہ کے ان ناموں سے الحاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ آج بڑے سوال ہو رہے ہیں، یہ آپ تبرہ کہاں سے لے آئے ہیں، یہ آپ تولا کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ تبرہ اور تولا ہمارے فروع دین کا حصہ ہے، اور ہمارے مذہب میں تبرہ بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے تولا واجب ہے۔ یا میں بات کھول کے کہہ دوں تو میرے مذہب میں تبرہ بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے۔ تولا اور تبرہ ہم نے لیا اسی آیت سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فادعوہ بہا، اللہ کو پکارو ان ناموں سے۔ وزر الذین یلحدون فی اسمائہ، قصر بطول میں تشریف فرما میرے محسنوں، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنے کا نام تولا ہے، ان ناموں کے منکر پہ لعنت کا نام تبرہ ہے۔ یا بے شمار وزر الذین یلحدون فی اسمائہ، اب پکارنا ناموں سے تو پھر ہمیں ڈھونڈنا تو چاہیے کہ وہ نام کون ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، شاید میری خطابت کا قد اتنا نہیں کہ میں آپ کی آنکھ پوری نہیں کر پا رہا۔ لازمی نہیں ہوتا کہ بڑی ساری کیپ اور بڑا سارا قد ہو تو بندہ خطیب ہوتا ہے، اور اس بارگاہ میں آ کے قد کسی کا بھی بڑا نہیں، اس بارگاہ میں آ کے جو جتنا چھوٹا ہو جائے یہ اسے اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ اب یہ نام کون سے نہیں کہا میں نے، یہ نام کون ہے؟ بندے کہتے ہیں رحمان رحیم قادر کریم حی قیوم، یہ اس کے نام نہیں، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ نام نہیں ہے۔ اس نے کسی پر رحم کیا تو وہ رحمان بنا، اس نے کسی کو خلق کیا تو وہ خالق بنا، اس نے کسی کو رزق دیا تو وہ رازق بنا۔ یہ نام نہیں اس کے، یہ صفتیں ہیں۔ پھر نام اس کے کون ہیں؟ چلو پہلا جملہ اور بند پیرائے میں عرض کرنے لگا ہوں، جنہیں اشارے کی خطابت سے محبت ہے، قصر بطول والو، یہ نام وہی ہیں جن ناموں کی آذان شیعہ اپنے بچوں کے کان میں دیا کرتے ہیں۔ حیدری، یہ وہ نام ہیں جن کی آذان ہم اپنے بچوں کے کان میں دیا کرتے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے مجھے مولویوں پہ، ان بچوں کو لا کے علی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جن کے کان میں پیدائش کے وقت آذان دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ نام کون ہے؟ پتہ ہمیں کرنا چاہیے نا کہ یہ نام کون ہے۔ چلو مذہب اہل بیت کا ایک بہت بڑا نام ہے، آغا خمینی علیہ رحمہ، ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں
اور ان کی 2 کتابوں کا حوالہ موجود ہے. یہ آیت لکھی انہوں نے اور اس کی تفسیر لکھی گئی اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مالک یہ جو اللہ کے اسماعیل حسنہ ہے جس سے وہ خود کو پکارنے کا حکم دیتا ہے اور ان سے منہ پھیرنے والوں سے وہ منہ پھیرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اسماعیل حسنہ کون ہے؟ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے جس بندے کا عقیدہ ملتا ہے وہ اتنا ضرور بولے گا جتنا اس کا دل اجازت دے گا. بطول کے بیٹے نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سائل سے کہا سائل یاد کر لو اللہ کے وہ اسماعیل حسنہ جس سے وہ خود کو پکارنے کا حکم دیتا ہے، ہم 14 ابو طالب کے بیٹے ہیں. مل کے سارے حیدری. یہ 14 اسماعیل حسنہ. چلو اب میں آپ کے لیے لطف کا سامان دینے لگا ہوں اور میرے جملے کے تناظر میں ہی قبول کیجئے گا. بات کا مطلب وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں جو آپ سمجھیں گے. للہ الاسماعیل حسنہ، اللہ کے لیے اسماعیل حسنہ ہے. چھٹے مالک فرماتے ہیں کہ اسماعیل حسنہ ہم ہیں. اس کا مطلب ہے علی اللہ کا نام ہے. تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں آپ. علی اللہ کا نام ہے، حسن اللہ کا نام ہے، حسین اللہ کا نام ہے. اور یہی وہ نام ہے کہ انہیں پکارو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارا ہے. اذان سن لیں. صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی علی محمد و آل محمد. سارے مل کے صلوات کی تلاوت کر. یہ اسماعیل حسنہ کون ہے؟ چلو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. مالک فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون. مجھے اللہ کو قسم ہے نون کی اور قلم کی اور اس سب کی جو کچھ قلم نے لکھا. اب قلم تو بڑا کچھ لکھتا ہے. لاہور ہے، میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں. قلم اچھی باتیں بھی لکھتا ہے، بری باتیں بھی لکھتا ہے. اچھے فیصلے بھی قلم سے آتے ہیں، برے فیصلے بھی قلم سے آتے ہیں. مثبت تحریریں بھی قلم سے آتی ہیں، منفی تحریریں بھی قلم سے آتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ قلم نہیں. پھر
وہ قلم نہیں جو ہم دکان سے خرید کے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اسکول جا کے الف بے لکھتا ہے. اس قلم سے مراد کیا ہے, اس نون سے مراد کیا ہے, اور یہ لکھا جانے والا کیا ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, 6 تفاسیر آل محمد کے حوالے موجود ہیں. نون والقلم کی تفسیر میں پاک بطول کا بیٹا فرما رہا ہے نون سے مراد میرے دادا محمد ہیں, قلم سے مراد میرے دادا علی ہیں, اور وما یسطرون سے مراد وہ 14 کے نام ہیں جو اللہ نے آدم کو یاد کروانے کے بعد فرشتوں سے کہا تھا اب یہ تم سے افضل ہے, اب اسے سجدہ کرو. حیدری. یہ اسماعیل حسنہ وہ ہیں جو اللہ نے آدم کو یاد کروائے, جن کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا. سجدہ آدم کو نہیں ہے, آدم کے ذاتی کمال کو سجدہ نہیں. لاہور والوں, اگر سجدہ ہوتا آدم کے ذاتی کمال پہ آدم کو, تو پھر اس کے بعد زمین پہ بھی اسے کوئی سجدہ ہوتا. سجدہ اس نے کروایا آدم کی معرفت کو. بسم اللہ. میرے سید سردار بزرگ ذاکر مالک کے مدعا تشریف لے آئے, ان کی آمد پہ ایک صلوات پڑھیے بابا سے. یار ایک ترلا من لو, ہاں میرا تے جے اگے آ جاؤ تے کی ہوندا ہے, ہاتھ میرے چ کیڑی شے جڑی میں تانوں کڈ مارنی. آ جاؤ, اگے بھی آ جاؤ تے پڑھ لو صلوات بھی. گھروں جو بندہ پند کر کے مجلس سنن آ جائے تے پھر 2 پیر بندہ ویچ نہ ٹرے. حیدری. محسوس کرنے والی بات نہیں ہے, آپ قصر بطول میں تشریف فرمایا اور یہ وہ جگہ ہے جس نے عزاداری کے سلیقے سکھائیں. کم از کم آپ بیٹھے خوبصورت لگیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ اتنے کافی ہیں. اچھا بات کر رہا تھا میں, بس میں قریب آؤں تھوڑا. اور یہی وہ نام ہے جو اللہ نے آدم کو یاد کروائے اور فرشتوں کو کہا کہ اب اسے سجدہ کرو. باجی جسے سجدہ ہو رہا ہے اس نے ابھی تک نماز پڑھی کوئی نہیں, اس نے خود ابھی تک سجدہ کیا کوئی نہیں, اس نے ابھی تک خود روزہ رکھا کوئی نہیں, اس نے خود تسبیح کی نہیں. ہوا کیا ہے, یہ ادھر آدم واقع ہوا, ادھر سجدہ. جسے سجدہ ہو رہا ہے وہ ہے سرے سے بے نماز, سرے سے بے عمل. عمل ابھی سرکار آدم کا کوئی نہیں زمین پہ, نہ کوئی سجدہ, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, نہ حج. اب جو سجدہ کر رہے ہیں وہ ہیں جنم جنم کے عبادت گزار. چلو جو بندے پہنچ گئے ہیں, جو نہیں پہنچ سکے میں ان کے لیے بات آسان کر دینے لگا ہوں. ہاتھ وہ اٹھے گا جس کے اندر علی کی محبت ہے. آدم کے سامنے اللہ کا فرشتوں کو جھکانا, صرف یہ منظر اللہ دنیا کو دکھا رہا تھا کہ یاد رکھو یہ مجھ اللہ کی مرضی ہے کہ میں جب چاہوں عمل کو عقیدے کے سامنے جھکا دیتا ہوں. اب سجدہ کیا, سجدہ ہوا آدم کی معرفت کی وجہ سے. بعد میں بابا جی کیوں کوئی سجدہ نہیں سرکار آدم؟ اگر آدم کا یہ ذاتی کمال ہوتا تو پھر بعد میں بھی ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اب ہوا کیا, سجدہ ہونے کے بعد فرشتوں نے آدم سے پوچھا کہ تیرے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں. ہماری معتبر تفاسیر میں ہے کہ آدم نے فرشتوں کو پنجتن کے نام سنائے. اب نام سن لینے کے بعد آدم اور فرشتے معرفت میں برابر تھے. میں شاید پہنچا نہیں پا رہا. اب آدم کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اسے فرشتے سجدہ کریں, کیونکہ دونوں کی معرفت برابر تھی. وہاں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ایک ابلیس کے. اور یہ ابلیس بھی اس کا ذاتی نام نہیں, ایک صفت ہے.
جملہ میں پیارا کہنے جا رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ کا منتظر ہوں۔ ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ اور دیں گے اور میں ایک آدھ جملہ آپ کے حوالے کر کے اپنے بزرگوں کو منبر دے دوں گا، انتظار نہیں کروانا۔ سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا ذرا بولیے گا جی؟ ایک آواز آئی ابلیس، ایک وہاں سے آواز آئی عزازیل، اور یہاں سے ایک آواز آئی شیطان۔ شیطان بھی ایک صفت ہے، ابلیس بھی ایک صفت ہے، نام اس کا ہے عزازیل۔ اللہ نے اسے بابا جی یہاں بالخصوص ابلیس کہہ کے پکارا، یا ابلیسو، او ابلیس، ما مانک، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ کے ہاتھ نہیں پڑھنے، آج مجھے ابلیس پڑھنا ہے کہ ابلیس کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے اسے کہا ہے ابلیس، ابلیس کا مادہ ہے یس۔ عربی کی گرامریں اور لغتیں اٹھا کے دیکھ لو، ابلیس کا مادہ ہے یس، اور یس کا اردو ترجمہ بنتا ہے مایوس، یعنی جو ابلیس ہے وہ مایوس ہے، جو مایوس ہے وہ ابلیس ہے۔ جاگتے ہوئے بندوں کے لیے پھر جملہ دہرا رہا ہوں، جو مایوس ہے وہ ابلیس ہے، جو ابلیس ہے وہ مایوس ہے۔ اب 40 ہجری میرے رسول نے ابو طالب کے صحن میں قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کر کے اللہ کے سارے جھوٹے شریکوں کی نفی کر کے بتوں کو توڑ دیا، لیکن نہ کافر مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا۔ 10 سال رسول مکے کی گلیوں میں تبلیغ کرتے رہے، 1 مسلمان، 2 مسلمان، 3 مسلمان، 4 مسلمان، مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی رہی۔ قصر بطول والوں، نہ کافر مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا۔ 10 سال بعد بدر کا میدان سجا کہ بدر کے میدان میں علی کی تلوار اس انداز میں چمکی کہ ہندہ کے عاشقوں کو 70 لاشوں کے تحفے جہنم رسید کرنا پڑے۔ اس شکست پہ بھی نہ کافر مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد خندق کا میدان سجا، خندق کھود گئی، خندق ایک جگہ سے تنگ تھی، ایک کتا اس خندق کو عبور کر کے رسول کے خیمے کے قریب آ گیا۔ رسول نے علی سے کہا علی اٹھئے، علی چلے، علی کا ہاتھ اٹھا، ضرب چلی، عمر ابن عوف فنار ہو گیا۔ رسول کو کہنا پڑا اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ عمر کے قتل پہ بھی نہ کافر مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد خیبر کا میدان سجا، 39 دن بندے اس خوش فہمی میں پھرتے رہے ہم محمد سے جنگ جیت گئے ہیں۔ 40ویں دن اللہ کے ہاتھ نے ہاری ہوئی جنگ کو فتح مبین میں بدل کے محمد کی جھولی میں ڈال دیا۔ خیبر جیسی غیر متوقع فتح کے بعد بھی نہ یہ مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا، حالانکہ محمد کے شانوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قد نے اللہ کے ہاتھ سے بت توڑ دیے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے شریکوں کے پاس ہو جانے پہ بھی نہ کافر مایوس ہوئے، نہ اللہ نے کافروں کی مایوسی کا اعلان کیا۔ جو مایوس ہے وہ ابلیس ہے، جو ابلیس ہے وہ مایوس ہے۔ بس پھر تاریخ نے قصر بطول والوں ایک منظر دیکھا، 18 ذی الحج تھی، غدیر کا میدان تھا، مصطفیٰ کی سواری پہنچی کہ اللہ نے اعلان کیا آج وہ اعلان کر جو تجھ پہ وحی کیا گیا ہے، نہ کیا تو پھر تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ پالان کا منبر بنا، منبر پہ محمد آئے، محمد کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ تھا۔ مصطفیٰ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ ادھر اللہ نے کہا یوم یئس الذی کفروا، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ جو مایوس ہے وہ ابلیس ہے۔ علی کی ولایت کے بعد مایوسی کا اعلان کر کے اللہ نے بتا دیا جو علی کی ولایت سے مکر جائے وہ وہاں بھی ابلیس ہے، یہاں بھی ابلیس ہے۔ حیدری یا اب وہ مٹی اٹھائی تھی اللہ کے ہاتھ نے جس سے آدم بنے تھے نا۔ میں خوبصورت انداز میں باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ کے ہاتھ نے مٹی اٹھائی، بابا جی دعا فرمائیے گا۔ اب خشک مٹی سے بنتا کچھ نہیں،
اس ذات احدیت نے بنانا تھا آدمیت کا باپ. بت بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پتلے کو گوندا جاتا. مٹی گوندنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے پانی کی. اللہ کے ہاتھ میں اب مجھے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. یکم ذی الحج عقد گزرا ہے اللہ کے چہرے اور اللہ کے برقعے کا. میں کچھ کہنے والا ہوں قصر بطول والوں، بطول کا واسطہ ہے مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اللہ کے ہاتھ نے ایک ہاتھ سے مٹی اٹھائی، دوسرا ہاتھ بڑھا کے کہا حسنین کی اماں ذرا اپنے حق مہر کا صدقہ تھوڑا سا پانی تو دو، ہم کائنات میں آدم اتارنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں پانی، ایک میں مٹی. اللہ کے ہاتھ نے اسے گوندا. اب یہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم گوندنے والا ہاتھ جس کا بھی تھا وہ ید اللہ ہے. میری یہ بحث ہی نہیں کہ کون ہے. ہاں آپ سوائے علی کے کسی کو لے آئیں وہ بیٹھا ہوا یہاں جچ جائے ہم مان جائیں گے، لیکن اللہ کی جگہ پہ جچتا ہی ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ مجبوری ہے، ہم کیا کریں. اللہ اکبر. باجی میں نے ایک حدیث پڑھی، 6 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اس حدیث پہ. مالک امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں آدم اول ہوں، میں آدم اول ہوں. حدیث معرفت نورانیہ اس حدیث کا نام. میں آدم اول ہوں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ نے آدم اول کو بنایا ہے اپنی شکل و صورت پہ. اوئے ہوئے میں بات کر گئے ہوں اور میرے محسن پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ نے آدم اول کو بنایا ہے اپنی شکل و صورت پہ، اور اپنی شکل و صورت پہ اتارنے کے بعد باجی یہ کمال تھا کہ اس نے گھر بھی اپنا دے دیا. اپنے ناموں میں سے ایک نام علی بھی رکھ دیا. وہ کہتا ہے میں نے آدم اول کو بنایا ہے اپنے نقش و نگار پہ، یعنی آدم اول کی آنکھیں ایسی ہیں جیسی اللہ کی، آدم اول کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے اللہ کے. اب آدم اول کون ہے؟ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے منبر کوفہ پہ ابو طالب کے لاڈلے نے ایک دن سینہ تان کے دونوں ہاتھ کھول کے کہا تھا او دنیا والوں یاد رکھو وہ آدم اول میں علی ہوں جسے اللہ نے اپنے خد و خال پہ بنایا ہے. جس نے اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے وہ مجھ علی کا چہرہ دیکھے، جس نے اس کی آنکھیں دیکھنی ہے وہ مجھ علی کی آنکھیں دیکھے. اب بنایا بھی اس نے، اتارا بھی اپنے گھر میں، بنایا بھی اس نے، اتارا بھی اپنے گھر میں. اپنے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اتارنے والا بھی اللہ ہے، اتارا اس نے اپنی مرضی سے ہے. بندے ہم سے لڑتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. اس نے کیوں اپنے گھر میں اتارا علی؟ یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. علی علی مل کے سارے حیدری. بندے پڑھ لیتے علی ولی اللہ. نہ رلتی عرب کے بازاروں میں علی کی پردہ دار بیٹی. اللہ اکبر. بس لاہور والوں بڑا مارا ہے مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں شبیر کو. جملہ عجیب ہے اور حساس ذہنوں کے لیے. میں نے کیا کہا؟ بڑا مارا ہے. جرم یہ تھا کہ بطول کا بیٹا ہے. کتنے مارنے والے تھے؟ ہمارے منبر سے پڑھی جانے والی سب سے معتبر روایت ہے 9 لاکھ بندہ. 9 لاکھ بندے کے 18 لاکھ ہاتھ بنتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے کربلا کے میدان میں جس کے پاس ہاتھ تھا اس نے حسین کو ثواب سمجھ کے مارا ہے.
ماں حسین کی آپ کا ماتم قبول فرمایا. آوازیں بلند ہو گئی ہیں. بس ایک لمحہ آپ میرا ساتھ دیں اور میں ممبر چھوڑوں. اتنی مجلس ہے, ہائے دل سے نکلے اور آنسو آنکھ سے راضی ہو جاتی ہے بطول. بس ماتمی عزادارو, 9 لاکھ بندہ مارنے والا ایک غریب پردیسی تنہا. بندے ہم سے پوچھتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ یہ نہ پوچھا کرو. ہم گلیوں بازاروں میں روئیں گے, ہم سے یہ پوچھا کرو تم مر کیوں نہیں جاتے. بات ہی بندہ سوچ کے گھر لے جائے مصلے پہ رونے کے لیے کافی ہے. یہاں مجلس سے باہر اللہ نہ کرے لڑائی ہو جائے نا, کسی ایک بندے کو بندے 3-4 مارنے لگیں تو باجی وہ دفاع اپنا کرے گا. وہ یہ بھی کہے گا نہ مارو, وہ دفاع اپنا کرے گا ہاتھوں سے. آپ میں یہاں جتنے بندے ہیں نا جو کچھ نہیں لگتے, وہ بھی پاس جا کے یہ کہیں گے ہوا کیا ہے, اوے کیوں مارتے ہو. اس سے بڑا مصائب کا فکرہ میری ذاکری میں ہے ہی کوئی نہیں. تو نہ رو سکے تو تیرا مقدر ہے. غربت حسین کی یہ حد ہے. 9 لاکھ بندہ کربلا کے میدان میں مارنے والا تھا اور کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ماں حسین کی راضی ہو. بس ایک حصہ میرا مکمل, ایک جملہ اور سنو اور میں اپنے بزرگ کو وقت دوں. باجی پھر جو 9 لاکھ میں شبیر کو نہ مار سکا, جملہ سخت ہے مجھے معاف کریں گے آپ, اشارہ کرنا ہے نام نہیں لینا. جو 9 لاکھ میں سے بھی شبیر کو مارنے کے بعد اپنا دل نہ بھر سکا, اس نے پھر شام کے رستے میں غریب کی ہمشیر کو مارا. اللہ اکبر. حسین سے بچے ہوئے نیزے, حسین سے بچی ہوئی تلواریں, جب آئی نا مدینے واپس, مارا کتنا ہے مسلمانوں نے. بس ایک اندازہ بتانے لگا ہوں کہ علی کی بیٹی کو انہوں نے کتنا مارا. بادشاہ آئی محمد مصطفیٰ کی قبر پہ, نانا تیرا دین بچ گیا, تیرے بھیا کی ولایت بچ گئی. نانا اٹھ دیکھ, مجھے بیٹوں میں سے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. نانا میں شام فتح کر رہی ہوں. اب رسول کی آواز ہے, میری بیٹی میری ایک فرمائش ہے, میں کچھ اور چاہتا ہوں. اور چاہنے کا نام آیا. غلام عباس شاہ جی استقلال کی خالقہ سید زادی نے کمر باندھی, اٹھ کے کہتی ہے نانا کوئی نئی شام ہے تو یہاں سے واپس چلی جاؤں. جو سمجھا اس کی ہائے نکلے گی, جسے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے اس کا مقدر اپنا ہے. نانا کوئی نئی شام ہے تو میں بیٹیوں کو ملے بغیر یہاں سے واپس چلی جاؤں. کہا میرا بیٹا نہیں, تیرے بازار میں چلے ہوئے ایک قدم کا صدقہ اللہ کا دین قیامت تک چلے گا. اب شام والوں میں سے رہتی دنیا تک کوئی یہ جرت نہیں کرے گا کہ محمد کی نسل میں سے کسی کو شام بلائے. شام نہیں جانا. کہا پھر نانا کہتے کیا ہے؟ فرمائش کہہ رو کے کہتے ہیں 2 سال تو نے گزارے ہیں میری قبر سے دور, مجھے پلتا چلتا رہا ہے, آج اس دربار میں ہے, آج اس دربار میں ہے, آج اس بازار میں ہے. میرا بیٹا مجھے یہ سفر کا حال تو سنانا. رو کے کہتی ہے نانا سفر کا حال سناؤں گی تو بات بڑی لمبی ہے. 2.25 سال کا ایک عرصہ تیری بیٹی نے ایک منٹ مر کے گزارا ہے. نانا ہر قدم پہ میرا مقتل ہے, ہر قدم پہ میرا قتل ہے. میں سارے قتل تجھے سنا نہیں سکتی, بس کچھ دکھانے لگی ہوں. ماتمی عزادارو, سیدہ نے استقلال کی خالقہ سید زادی نے ایک کرتا نکال کے حسین بادشاہ
بادشاہ کا کرتا نکال کے نہ مصطفیٰ کی قبر پہ رکھا. قبر پہ کرتے کا آنا تھا کہ محمد کے نور محل کو زلزلہ آیا. رو کے کہتی ہے نانا بس یہ سوچ کے چپ کر جانا, یہ ابھی تیرے بیٹے کا کرتا ہے, یہ ابھی تیرے بیٹے کا کرتا ہے جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. رو کے کہتی ہے نانا کبھی وقت ملانا, رات کے اندھیرے میں آؤں گی اور تجھے وہ چادر دکھاؤں گی جو شام غریبہ میں میرے سر پہ تھی. نانا دیکھ اس چادر میں نیزوں کے زخم ہیں, نانا دیکھ اس چادر میں. اجرکم من اللہ. بس بھئی آدھے منٹ کی مجلس باقی, 3 فکریں سنو گن کے اور میں منبر چھوڑوں. بادشاہ محمد کی آواز ہے میرا بیٹا مجھے کوئی تو اپنا دکھ سنا. رو کے کہتی ہے نانا پھر جملے 3 پڑھتی ہوں, 3 دکھ تجھے سنانے ہیں. ماتمی عزادارو یہ پہلی مجلس تھی مدینے میں, اپنے نانے کی قبر پہ آ کے جو حسین کی ذاکرہ نے پڑھی. گھر سے آئے ہم رونے کے لیے, مل کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگو. میں نے کبھی نہیں کہا میں آنسوؤں کا ضامن ہوں, نہیں ملک صاحب کی بلا, آنسوؤں کی ضامن وہ ہے جو بقیہ سے چل کے یہاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. ماں حسین بادشاہ کی آپ پہ راضی ہو, جس کی آنکھ کے نیچے 1400 میل کی تھکی ہوئی کا رومال آیا وہ ضرور رو لے گا. پہلا فکرہ علی کی بیٹی نے کہا کہ مصطفیٰ کی ملار ہل گئی. باجی رو کے کہتی ہے نانا تیری بیٹی کو یہ دکھ حشر میں نہیں بھولے گا, قبر میں نہیں بھولے گا, جنت میں نہیں بھولے گا. نانا جب بروز محشر عباس آئے گا میں عباس کو گلے سے لگا کے بھی اس دکھ پہ وین کروں گی. مصطفیٰ کی آواز آئی کون سا دکھ؟ رو کے کہتی ہے نانا بڑا دکھ یہ ہے تیرے امتیوں نے میرے بھائی کو نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کیا. اجرکم من اللہ. جس بندے کو آتا ہے ماتم وہ ہاتھ سینے پہ مار کے ہائے کہتا ہے. پہلا فکرہ کہا, روتی رہی, سسکیوں ہچکیوں سے روئی. نانا تیرے امتیوں نے میرے بھائی کو نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کیا ہے. دوسرا دکھ رو کے کہتی ہے نانا یہ ہے کربلا سے لے کے اسکلان کوفہ شام 1446 میل کا سفر تھا. نانا میں ہر بستی سے چادر مانگتی رہی, میں نے ہر بازار سے برقع مانگا, میں نے ہر قدم پہ کہا الحجاب الحجاب الحجاب. نانا تیری قسم ہے عیسیٰ کے امتی دیتے تھے تیرے پھر سے چھین لیتے تھے. نانا جہاں جہاں عیسائیوں کے شہر آئے وہاں مجھے برقعے ملے, جہاں تیرے کلمہ پڑھنے والے آتے کوئی نیزہ لے کے میرے سر پہ آ جاتا, کوئی تازیانہ لے کے سجاد کے سر پہ. بس بات بھی اللہ دارو. تیسرا اور آخری فکرہ کہہ کے میں منبر چھوڑوں گا, جو ہاتھ ماتم کے لیے ہے وہ واجب سمجھ کے عبادت کر لے گا. سسکیوں ہچکیوں سے روئی. محمد نے بیٹی کا زخمی سر چوم کے کہا او بیٹی تیسرا دکھ سنا. رو کے کہتی ہے نانا ان بے غیرتوں نے تیرے بیٹوں کو بھی بڑا مارا, تیری بیٹیوں کو تو بڑا مارا, لیکن نانا بڑا دکھ یہ ہے ان کتوں نے تیرے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا, بیٹیوں کے باندھ کے مارا. نانا ہمارے ہاتھ بندھے تھے, ہر کوئی کہتا تھا مارو. صلی اللہ محمد.